عورت مرد کی ہر غلطی معاف کر سکتی ہے. غور کیجئے گا، عورت مرد کی ہر غلطی معاف کر سکتی ہے، بس وہ غلطی دوسری عورت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لو جی، کہانی سننے کے بعد فیصلہ لازمی کیجئے گا، مرد آخر کیوں دوسری عورتوں میں تانگ جھانک کرتا ہے، دیکھتا ہے. کیا مرد کی غلطی ہے یا اس کی غلطی عورت کی بھی ہے؟ میاں بیوی تھے، اچھی ہنسی خوشی رہ رہے تھے. شوہر نا تھوڑا کنارے کرنا شروع ہو گیا، تو اس کی بیوی کو کہیں سے معلوم پڑا باہر سے کہ اس کا شوہر ہے نا، وہ دوسری شادی کے چکر میں ہے. بیوی کو بہت غصہ آیا کہ آخر مجھ میں کیا کمی تھی، میں اس کا خیال نہیں رکھا، اس کے ماں باپ کا خیال رکھا، اس کے بچوں کا خیال نہیں رکھا، اس میں کھانا بنا کے نہیں دیا، آخر کیا غلطی تھی مجھ میں، آخر میں نے ایسا کیا قصور کیا تھا میرے پاس سوکن لینے لانا ہے. وہ نا غصے میں اپنا بیگ پیک کرتی ہے، بچوں کو لیتی ہے اور گھر سے نکلنا چاہتی ہے. میں جاتی ہوں میکے اپنے ماں باپ گھر. جو ہی گھر کی دہلیز کراس کرنے لگتی ہے تو اس کے اندر کی اور جو ہوتی ہے نا ضمیر اس کا، وہ ملامت کرتا ہے. تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے لیے کھلا میدان چھوڑ کے جا رہی ہو، مقابلہ کرو. وہ جناب دوبارہ واپس آتی ہے، بیگ رکھتی ہے، بچوں کو اندر کپڑے بدلتی ہے، وہ کچن میں جاتی ہے، دیکھتی ہے مرد کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو مرد کو نا ابلے ہوئے انڈے بڑے پسند ہیں. یہاں پہ بھی نوٹ کیجیے گا، ان میں بڑی خاص بات ہے انڈوں میں، ابلے ہوئے انڈے بڑے پسند ہیں. عورت نے مرد کے لیے 4 انڈے ابالے ہیں، اور پھر ٹائم دیکھا ابھی مرد آنے والا ہے، شوہر اس کا آنے والا ہے. انڈے چھیلے ہیں، چاروں انڈوں کو فوڈ پینٹ کیا ہے. کسی کو لال کر دیا، کسی کو پیلا کر دیا، کسی کو کالا کر دیا، کسی کو ہرا کر دیا. چاروں انڈوں کو رنگ کر دیا، رنگ کر کے ٹریک میں سجا کے دیکھا. جب شوہر آ گیا، خوشی اس کے پاس گئی ہے، اس کو فیل نہیں ہونے دیا کہ مجھ کو معلوم پڑ گیا کہ تم جو کون سے جون سے باہر رنگ دکھا رہے ہو. اور وہ نا ٹرے میں پانی لے گئی ہے، انڈے لے کے گئی ہے، نمک لے گئی ہے، مرکٹ سامنے رکھ دیے اپنے شوہر کے سامنے. شوہر انڈوں کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے کہ یہ آخر یہ انڈے لال پیلے ہرے کیسے ہو گئے. تو کہتا ہے ہاں بھائی یہ انڈوں کو کیا کیا ہے؟ تو کہتی ہے آپ پہلے کھائیں پھر بتاتی ہوں. شوہر کو بڑا تجسس ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، آخر کیا ہے، کچھ ملا تو نہیں دیا، مجھ کو مارنا نہیں چاہ رہی. الٹے الٹے خیال آتے ہیں نا. شوہر ایک انڈا آستہ آستہ کھانا شروع کرتا ہے، ایک انڈا کھاتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. آخر دوسرا انڈا اٹھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. تیسرا انڈا اٹھاتا ہے اور کھانے کے بعد بیوی کہتا ہے اللہ کی بندی بتاؤ ایک ماجرا کیا ہے، ہر یہ انڈے رنگے کیوں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آپ نے تینوں انڈے کھائے؟ آپ نے کہتے ہیں ہاں کھائے. کچھ ٹیسٹ میں فرق لگا؟ کہتا ہے نہیں، بس رنگ کا ہی فرق ہے نا. کہاں رنگ کا ہی فرق ہے؟ تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں، جو باہر مردوں کو شوق ہوتا ہے نا بڑا دوسری شادی کرنے کا، ساری عورتیں ایک جیسی ہیں، بس رنگوں کا فرق ہے. عادتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، کالی ہے، کوئی سفید ہے، گوری ہے، کوئی چٹی ہے، کوئی گندمی ہے. مرد کو سمجھ لگ گیا کہ نا، اس کو معلوم پڑ گیا کہ میں دوسری شادی کے چکر میں ہوں. مرد وہاں سے نا چوتھا انڈا اٹھاتا ہے، وہ بھی کھا لیتا ہے کہ مرد کو 4 جائز ہیں، اور ہنستا ہے، مسکراتا ہے. بیوی غصے سے لال پیلی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے سمجھ لگ رہی ہے تم کہاں سے بول رہی ہو، تم کو معلوم پڑ گیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی چکر چل رہا ہے میرا باہر. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی نا، تو ڈائریکٹ پوچھ لیتی، اتنے انڈے کو رنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر اب یہ غلطی میری نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے، سراسر تمہاری غلطی ہے. وہ کہتی میری کیا غلطی ہے؟ کہتا میں بتاتا ہوں، ٹھنڈ رکھو، رکو سکو. وہ کہتا ہے ابھی میں تم سے کہوں آؤ شاپنگ کرنے چلیں، تم کیا کرو گی؟ کہتی میں فوراً اندر جاؤں گی، لپسٹک پاؤڈر لگا کے تیار شیار ہو کے کپڑے بدل کے آؤں گی، اچھے سے بات بنا کے آؤں گی. کہ تم کو اتنا پتا تھا کہ تمہارا شوہر اس ٹائم گھر پہ آتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا، اگر لیٹ زیادہ ہوگا تو تمہیں بتا دے گا فون پہ کہ میں لیٹ ہوں. تو تمہیں اتنا پتا ہے کہ تمہارا شوہر اس ٹائم گھر پہ آ جاتا ہے، تو تمہیں تیار نہیں ہو سکتی. تمہارے ہاتھوں سے ابھی برتن دھونے والی صابن کی اسمیل آ رہی ہے، تمہارے پاس سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، بال تمہارے ایسے جیسے مرغیوں نے یہاں پہ کبڈی کھیلی ہو، رنگ تمہارا اجڑا ہوا ہے. جو تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر اس ٹائم آتا ہے، تو روز سرخی پاؤڈر لگا کے کپڑے بدل کے بال چل بنا کے تیار ہو کے بیٹھو. نہ تمہارے شوہر کا من بھٹکے باہر جب عورتوں میں تانگ جھانک کرتا ہے، اس کی ذمہ دار پوری کی پوری 100% تم ہو. اب وہ جناب عورت جو سی تھی نا، سوچتی ہے تو کام الٹا پڑ گیا، میں تو یہاں پہ لڑنے کو تیار بیٹھی تھی، غلطی ساری میری نکل آئی ہے. اب وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دور میں اگر چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، 2 3 4 سال کا بچہ ہے، جو اس کی ماں سرخی پاؤڈر لگاتی ہے، تو وہ بچے کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ماں باہر جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے. وہ بچہ جو ان سے چھوٹا سا ماں کا پلو پڑ کے ماں کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے کہ مجھ کو نہ چھوڑ جائے. تو اس کو یہ عورت کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا شوہر آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤں.
ٹھیک ہے کچھ لوگ تیار ہوتی ہیں پھر بھی ان کے شوہر باہر منہ مارتے ہیں، وہ کوئی گندی نسل کے ہوتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ جو گھر 70% جو گھر تباہ ہوتے ہیں اسی لیے تباہ ہوتے ہیں کہ باہر وہ دیکھتے ہیں عورتیں بن ٹھن کے صاف ستھری نکلتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان پہ منہ مارتے ہیں۔ جب اپنی بیوی جو گھر میں صاف ستھری کپڑے پہن کے اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھے گی اپنے شوہر کے لیے، تو اس سے اچھا کام کون سا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، ڈنڈی نہیں مارنی، بالکل آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں مرد کتنا غلط ہے عورت کتنی غلط ہے۔ میرے خیال سے 80% جو ہے عورت غلط ہے، 20% مرد غلط ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھنا، فیصلہ حق پہ کرنا ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے چل کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔